السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، میں آپ کی ہوسٹ طاہرہ رباب آپ کی خدمت میں ہمارے ہدایت ٹی وی کے چینل سے اپنا پروگرام مشعل راہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں ہم خصوصی طور پر فکر و تدبر سے اپنی حقیقت، اپنے خدا کے احکامات، فرمان الہی سے زندگی کو گزارنا، اس دنیا میں جینے کا ڈھنگ سیکھنا اور آداب بندگی کو سیکھتے ہوئے انسانیت کے اس دائرے میں رہ کر زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جس کے لیے ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے خدا نے ہمیں خلق فرمایا ہے۔ فکر اور تدبر بنیادی چیزیں، میرا جو مجھ سے آج سوال ہے اسی کے زمرے میں میں آپ کے حضور میں یہ جواباً عرض کر رہی ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ حالات اتنے پریشان کن ہیں، اتنی خطہ زمین کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، اس کا کیا حل ہوگا، اس کا کیا سلسلہ ہوگا، یہ کیا ہے سارا؟ کائنات کے مالک نے کیا یوں ہی طے کیا ہے، اس سلسلے کو یوں ہی ہمارے لیے مخصوص کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے سمجھیں، کیا سمجھیں، اور کیسے اس سے ہم نبرد آزما ہوں؟ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہمارے لیے جو میں ہمیشہ آپ کے حضور میں عرض کرتی ہوں، یہ جاننا، یہ سوچنا، یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم اس خطہ زمین پر کیوں اتارے گئے ہیں، ہم کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دامن اسلام کے سپوت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وحدہ لا شریک خدا کے ماننے والے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رسالت مآب کے فالوور مانتے ہیں، ان کی امت میں سے مانتے ہیں جنہیں انہوں نے ہدایت دی، جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات الہی سے بہرامر کیا۔ اس کے بعد قیامت تک جو ہمیں رسالت مآب نے اپنے وارث و جانشین منتخب کر کے بتا دیا ناموں کے سمیت، ان کو فالو کرنا یہی حق بندگی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر دنیا کے ان لوگوں کے پیچھے بھاگ اٹھتے ہیں جو مادیت میں اس قدر غرق ہیں کہ ذات کے نور سے بے بہرا ہے۔ ہم دنیا کی کوئی اچھی بات کسی سے ذرا سی ہمیں لگتی ہے، سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واہ 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 واہ، وہ تو یہ تھے، وہ تو وہ تھے۔ اگر کوئی جرنیل گزرا کسی وقت میں، اس نے ظلم کیا یا اچھائی کی، تو ہم اس کے گیت گاتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ہم کسی بادشاہ وقت کو اپنے حساب اور اپنی عقل سے تخمینہ لگاتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کی خلافت میں خدا کے احکامات کی کیا تعمیل تھی، کتنا ظلم تھا، کتنی انسانیت کے زمرے میں بھلائیاں تھیں یا اچھائیاں تھیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے یا ہمیں جس چیز سے بغض اور ضد ہے، اس کو مجھے کیسے مٹانا ہے۔ حالانکہ رسالت مآب نے فرمایا تھا، یہ مثال دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں اس حقیقت کی طرف جس کو آج ہمارے سوال کرنے والوں نے جاننا چاہا ہے، کہ پروردگار عالم نے تو اپنے حبیب کو جس محبت اور جس ہماری ہدایت کے لیے ہمیں عطا کیا، ان کے لیے ساتھ میں سٹیٹس بھی آئے، بتایا بھی گیا اور فرمایا بھی کہ میں علم کا شہر ہوں۔ اس کی میں بہت واضح تفصیلات آپ کو مختلف 2-3 سپیچز میں دے چکی ہوں، بتا چکی ہوں۔ تو پروردگار عالم نے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھنا، میرے بعد اگر تمہیں اس علم کے شہر میں آنا ہے تو تمہیں دروازے کی بھی شناخت ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک سٹریٹ راستہ ہمیں بتا کے رسالت مآب گئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے بتانے والے جو بھی ہیں، وہ ہمیں راستہ بتانے والے، ان پر یہ انہی کی واجبات میں سے ہے کہ جب تک وہ ہمیں بتائیں گے نہیں، راستہ دکھائیں گے نہیں، سمت کا تعین نہیں فرمائیں گے، تو حضرت انسان کہاں سے جان پائے گا؟ وہ تو بھٹک رہا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں بھاگنے لگتا ہے، ماں دوڑتی ہے، وہ بجلی کے وہ سوراخ میں ہاتھ ڈالنے سے وہ چیخ اٹھتی ہے۔ اگر اس کو نہ وہ ہو راہبر، نہ بتانے والی ماں ہو، نہ اس کو اس سے خبردار کرنے والی ہو، تو وہ بچہ بجلی سے اپنے آپ کو فنا اور ختم کر لیتا ہے۔ تو چونکہ کائنات کا نظام بنانے والا وہ مالک کل ہے، جس نے ہمیں سب سے اہم بات فکر اور تدبر کی بات بتائی ہے۔
کائنات کو سمجھنے کے لیے آپ کو شریعت کے چند الفاظ، چند ہدایات کو بھی ایکسٹریم کر لینا اور اس کو اپنے اوپر لاگو کر کے اس اپنی فصیل کی، اس حصار کی قید میں دبا کر تدبر اور فکر سے بے نیاز ہونا، یہ دین خدا اور دین محمد مصطفیٰ نہیں ہے، جو کہ خصوصاً مسلمانوں کا مسلک بن چکا ہے، اور اسی لیے ہم پوری دنیا میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ صہیونی طاقتیں ہمارے جو بھی دنیا میں ہمارے پاس ارد گرد میں اسلام کے بعد ہے، وہ اسلام کو کیوں مٹانے پہ تلا ہوا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ فکر و تدبر سے اس منزل پہ نہ پہنچ جائیں جس سے آپ کامیاب انسانوں میں اور منشاء الہی سے اس سٹیٹس پر، اس عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں جو کہ مقربان الہی کا ہے، اور جس سے آپ کو قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں وہ بتا رہی تھی کہ ایک جرمن ہے، تو وہ اسے آپ کی طرح باتیں وہ بتاتے ہیں اور وہ چیزیں کچھ اسی طرح ملی جلی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے، حقیقت کو جاننے والے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں، مسلمانوں سے تو ملک بھرے پڑے ہیں، پاکستان میں غدر مچا ہوا ہے، اور اگر کسی سے درست فکر کی کوئی بات پوچھ لیں تو اس کو وہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جس چیز پہ مسلمان فخر کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، بس اس کے علاوہ وہ بھی ٹوٹا پھوٹا، کسی کو صحیح آتا ہے کسی کو نہیں، کیونکہ یہ ہماری پرائیورٹی ہی نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کی پہلی حقیقت یا ہماری اہمیت زندگی نہیں رہی ہے کہ ہم دین کے سلسلے کو بتائیں، سمجھائیں، اور یہی سب سے بڑا ظلم تھا کہ ہم نے ان کو بسم اللہ یا رٹا لگوا دیا جس کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، درست بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں۔ اور اگر وہ اسی سلسلے کو اردو میں بھی بول لیتے کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں، اور آگے چل کے رسالت کی ہدایت کے بعد کہ علی جو ہیں وہ رسول کے خلیفہ اور وسیع ہیں اور ان کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو رسالت مآب نے ہم تک پہنچائی ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو پر اللہ پاک نے ہمیں دے کر ساتھ میں ارشاد فرمایا، لے آیات لقوم یعقلون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لے آیات لقوم یعقلون، لے آیات لقوم یتفکرون، اور یہ ہے وہ سب سے اہم وہ نقطہ جس کی ہدایت پروردگار عالم نے فرمائی، رسالت مآب نے ہم پر لاگو کیا، اور جو آج کے دن کا آپ کا سوال ہے، میں آپ کو اس یہ جو حقیقت ہے اس میں زندگی کا، وہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو آج کہ دراصل یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یہ خطہ زمین پہ جو قیامتیں، ظلم، زیادتیاں آپ کے سامنے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا، کیونکہ آئندہ جو نئی دنیا اور زمانے ہمارے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں یا آ رہے ہوں گے، تو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا اقدامات آج اٹھانے ہیں، کون سا قدم ہوگا جو ہمیں اس زمانے کی ان اذیتوں سے جن میں ہم بری طرح اب پھنس کے گر گئے ہیں ان سے بچا سکے گا یا وہاں تک ہمیں لے کر جائے گا، اور کون سے اقدامات ہم کریں گے تو اس سنہری دور میں داخل ہوں گے جس کو ہم صرف تصور میں دیکھ رہے ہیں، جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اب جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، حاصل ہی نہیں ہے، تو ہم وہاں تک پہنچ کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ غور و فکر اور تدبر کی بات ہو رہی ہے کہ غور و فکر اور یہ دنیا کا جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے۔ تو اب جب تک ہم اس سنہری دور میں داخل نہیں ہوں گے، ہم اپنے آپ کو نجات کی منزل پر نہیں پا سکیں گے، اور ہم نے جلد از جلد اس مقام پر ہونا ہے۔ اب یہ جو لوگ، ان میں سے کچھ چند ہیں جو عقل اور غور و فکر کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کس سمت کو جا رہی ہے، وہ جان رہے ہیں کہ یہ دنیا کس سمت کو جا رہی ہے اور اب وہ روانی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ نظام جو اس وقت شروع ہے یا چل رہا ہے یہ تباہ ہونے جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو نظام اس وقت ہے یہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ ظلم کا نظام ہے اور یہ تباہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کی جو صورت ہے وہ محض وہ کیا ہے کہ وہ غلامی کی تگ و دو ہے۔ یعنی جتنا بھی اپنے آپ کو غلام کر کے تو سمجھ رہا ہے انسان کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میں کامیاب ہوں، اور میری زندگی غلامی کی وجہ سے
کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ اندر سے انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے بلکہ روحانی منظر نامہ ہے. اس کو پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک آدم مٹی کا بنا ہوا پتلا ہی نہیں ہے جو بھاگ رہا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک روح کا سلسلہ ہے، اور یہ روح کا وہ منظر ہے. جو یہ جاگتے جائیں گے لوگ اور احساس بشری تجربہ کاری میں یہ جب تک ہیں یہ اس بشری تجربہ کاری میں ملوث ہیں رہیں گے، لیکن جو جاگ جائیں گے ایسا ہی ہوتا جائے گا کہ یہ آدمی نہیں بلکہ روح اور انرجی ہے. یہ آدمی جو بنا پھرتا ہے یہ ایک روح اور ایک انرجی ہے جو محض بشری تجربہ کاری میں ملوث ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم لوگ ایک روح ہے، اذا نفخت من روحی، اللہ پیا نے فرمایا ہے، اور ہم کو مادے میں بنا کے پتلے کو تو اس نور کے ساتھ رواں کیا ہے کہ ہم ایک خاص وقت میں کچھ تجربات سے گزرتے ہوئے حقیقت زندگی کو تجربات سے کمال تک سوچ و فکر سے لے کر جائیں. اس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں فکر و تدبر کی تلقین کی ہے. یہ کہیں نہیں کہا کہ اے میرے حبیب یہ شریعت پر عمل کیوں نہیں کر رہے، یہ شریعت کو کیوں نہیں دیکھ رہے. شریعت تو عقل و فکر و تدبر کے لیے کچھ سلسلے تھے، جینے کے کچھ ڈھنگ تھے جن کو ہم نے صرف اپنا مقصد اور اس میں بڑھانا، کمی بیشی، بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ اس میں اتنی شدت پسندی آ گئی کہ قدرت کا دیا ہوا انعام یہ زندگی جو تھی یہ کب کی ہم نے اس کو دبا کے قبر میں دبا کے چھوڑ دیا ہے، اور فکر و تدبر ساتھ ہی فنا ہو چکا ہے. آج اگر کوئی فکر و تدبر کی بات کرے تو کہہ دیتے ہیں کہ او ہو یہ تو دوسرے راستے کے لوگ ہیں. یعنی جو راستہ پروردگار عالم کا ہے، نظام نے آج کے انسان کو اتنا پابند اور بلاک کر دیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا حقیقت ہے. میں ایک دفعہ اٹلی گئی تو کچھ نوجوان ہمارے وہاں موجود تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے فخر سے ایک اٹلی لڑکے کو بلا کر مجھے بتایا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان ہو چکا، ہم نے اس کو اسلام مشرف اسلام کیا ہے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے اس کو ابھی اتنا ہی کہا تھا، میں نے کہا کہ بے شک یاد رکھنا کہ تم نے اسلام کو جو قبول کیا ہے، اسلام تسلیم و رضا کا ایک وہ راستہ ہے، سلسلہ ہے جس سے تم اپنی ذات کی معرفت حاصل کر کے اپنے خدا تک پہنچتے ہو. تو فوراً کچھ ٹپیکل جو وہاں کے کرتا دھرتا تھے انہوں نے کہا وہ اس کو ایسی باتیں نہیں بتائیے، اس کو ایسی باتیں نہیں بتائیے، نہیں یہ طریقہ اس کو نہ بتائیے، اس کو اپنے اس پہ چلنے دیجیے. میں حیران ہو گئی. میں نے کہا آپ پروردگار عالم کے احکامات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو وہی اپنے گلی محلے کی تربیت جس کا خود آپ کو بھی پتہ نہیں ہے اسی میں سے گزارنا چاہتے ہیں؟ اس کو وہ دیجئے جو دین آپ کو کہہ رہا ہے، اس کو وہ دیجئے جو آپ کا خدا آپ سے مانگ رہا ہے، اس کو وہ دیجئے جو محمد مصطفیٰ نے آپ تک پہنچایا، اسے وہ دیجئے جس کے لیے ہمارے 11 اماموں نے زندگی صرف کر کے 12ویں غیبت میں اس لیے چھپ کر اس وقت کے انتظار میں اپنے آپ کو رکھا ہے جب تک کہ حجت خدا سے کائنات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آخری حجت ظہور پذیر نہ ہو جائے. یہ حکمت الہی ہے اور فکر و تدبر اصل دین ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ خوف ہے ہمارے جوانوں میں، یہ خوف ہے ہمارے مذہب کے ان بڑے بڑے کرتا دھرتا جو کوئی اپنے آپ کو کہیں اس ادارے کا میں بادشاہ بن گیا، صدر بن گیا، میں یہ بن گیا، میں کرتا دھرتا بن گیا، یہ ہمارا اختیار ہو گیا. اختیار کی دنیا کی نفس کی جنگ میں ہم نے مذہب کو اس بربادی اور دلدل میں ڈال دیا ہے کہ آج ہم خود کھڑے اپنے راستے کا تعین کرنے سے محروم ہو چکے. آج ہمیں نہیں پتا کہ ہم بھاگ بھاگ کے مجلسوں میں کیوں جا رہے ہیں یا ہم نوحہ و ماتم کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ اندر سے یہ مسجدوں میں جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، جمعے پڑھے جا رہے ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، ٹی وی اور تقریریں ہو رہی ہیں، لکھ لکھ کے کتابیں پھینکی جا رہی ہیں، بھر بھر کے کالی کی جا رہی ہیں. کبھی اس کے خلاف اس میں وہ دہشت گردانہ سوال ہے، شدت مند تحریریں ہیں، کبھی وہ کوئی غلط بول رہا ہے، کوئی اس کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کافر کہہ رہا ہے. یہ اس لیے کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ اصل معنی اسلام و کفر کا
ان کو آج تک تدبر ہی نہیں ہے، اس میں فکر ہی نہیں ہے۔ جب آپ سنیں کہ کوئی کسی کو دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ دین اسلام اور حکم خدا کے خلاف قول ہے، اور جس نے یہ کہا ہے وہ خود کفر کی اس منزل پر قائم ہے جہاں کہ وہ خدا کے نافرمانوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ قدرت نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی ذات کے اندر جھانک کر فیصلہ کر سکے، اور خصوصاً وہ لوگ جو کہ کلمے بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جمعے بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، حج و زیارات بھی کر رہے ہیں، اور ان کو بغیر کسی علم اور بغیر کسی تدبر، فکر و تدبر کے کفر کے فتوے دینے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا سے اسی طرح دور ہیں جس طرح کے ابلیسی قوتیں رحمانی قوتوں سے الحتا ہے۔ یہ اتنا شدت اختیار کر چکا ہے سلسلہ کہ آج باقاعدہ شیطان کی، ابلیس کی انجمنیں قائم ہو چکی ہیں، تحریکیں قائم ہو چکی ہیں جو برابر کام کر رہی ہیں، ورنہ جو آج قیامت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی بھی آپ کو نہ دیکھتی۔ ایک عزت نفس، ایک حیا، ایک شرم، ایک انسان کے اندر مادہ ہوتا ہے غیرت کا، یہ چیزیں جب ابھرتی ہیں تو انسان کوئی برا عمل نہیں کر سکتا، وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں عزت نفس کی حفاظت ختم ہو جائے وہاں سوچ لیجئے کہ یہاں فکر و تدبر کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو پروردگار عالم نے ہم سے چاہا ہے، ہم سے مانگا ہے، ہم جب تک فکر اور تدبر نہیں کریں گے انہی قیامتوں میں ہم الجھے رہیں گے اور اسی طرح مصیبتوں میں پھنسے رہیں گے۔ تو چونکہ یہ تجربہ بشری ہے اب، بلکہ اس تجربے اب وہ بیدار ہو چکے ہیں در اصل میں ان سختیوں کو، ان زیادتیوں کو، ان بے حرمتیوں اور بے آرامیوں کو سمجھنے کے لیے اکثریت اس مقام پر آ چکی ہے کہ وہ یہ کسی تجربہ ہی ہے جو آ رہے ہیں، ہو رہا ہے اور جا رہے ہیں۔ یعنی ظلم کے آگے وہ لذت زندگی سے اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ اب ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اب جو بیدار ہو گئے، شعور تک پہنچ رہے ہیں، وہ غلام نہیں بلکہ تجرگاہ میں یہ انرجی جو خود کو غلامی میں دھکیل لیتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور اپنی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی اس تصور تک لانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یقین کیجئے یہ خاص وہ لوگ ہیں خصوصاً کہ جن کو پروردگار عالم نے تو یہ جب حکم دیا ہے تو وہ اس تک پہنچ کر اپنی ذات کی حقیقت سے آشنائی حاصل کریں۔ اب جب تک اس تک آپ نہیں پہنچتے ہیں، اس حقیقت میں زندگی کا کے ارادہ کرنے کے بعد پنپنے کا عمل جو ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا اور زندگی میں کائناتیں بنا دی اور ہم اور آپ خلق ہوئے، تو جب تک اس ارادہ کرنے کے بعد پنپنے کا عمل ہے، اس وجہ سے ان میں یہ خوف ہے کہ ہم یہ پنپ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پرانے نظام کے وہ جو سلسلے ہیں جب یہ آج پنپنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے سلسلے کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی آج کے دور میں نہ تو پرانے سلسلے کو قائم رکھ سکتے ہیں، نہ پرانے سلسلے سے آج کے دور میں جینے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ترقیات یا جو سلسلے انکشافات اس کائنات کے ہو چکے ہیں یہ تب نہ تھے۔ اکارڈنگ ٹو مطابق اس وقت کے جو ہدایت دی گئی اس کو لینے کے بعد پروردگار عالم نے آپ کو ساتھ میں میسج دیا ہے کہ یہ فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے۔ فکر اور تدبر نہیں کیا تو آپ وہ لوگ ہیں کہ جو ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ نا میں اس میں بہت سیر حاصل گفتگو کر چکی ہوں پوری سورہ والعصر پہ کہ خسارے میں کیوں ہے اور کون لوگ ہیں جو اس کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، اس کی ترتیب میں نہیں آتے ہیں۔ اب چونکہ یہ خوف ختم نہیں ہو رہا، جب ہونے لگتا ہے کہ لمحہ بلمحہ یہ خوف جو ہے اس میں آپ کو اس کا اینڈ کیا دکھائی دیتا ہے، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو جنگ، قتل و غارت، جنگ و جدول، دوسرے کو کاٹنا، یعنی اس فرسٹریشن میں آ چکا ہے حضرت انسان کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دوسرے کا رول کیا ہے زمین پہ۔ وہ یہ چاہتا ہے میں ہر اس دوسرے کو ختم کر دوں جو میری سوچ اور فکر کے تحت پورا نہیں اترتا۔
میں اس کو ختم کر دوں، حالانکہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کسی اور کی ہے، نہ وہ اس کو جان رہا ہے نہ وہ اس کو سمجھ رہا ہے، اس کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ اس کے اندر کا خوف ہے، یہ خوف ہے جس نے اس کو غلاظتوں پہ، حسد پہ، نفس کی بھوک پہ، درندگی پہ اور ضلالت پہ اتار کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جس نے اس کو عزت و وقار سے ہٹا کر بے غیرتی اور بے حرمتی اور بے ایمانی، بے عقلی، بد کرداری، ان چیزوں کی طرف راغب کر دیا۔ یہ ہمارے دیکھیے دراصل یہ تماشے ہو کیوں رہے؟ یہ غلامی کی زنجیروں کی میں جکڑا رہنے کا انسان، جس کو لوگ خوف کے ہاتھوں سے، غلامی کی اس زنجیر کے ہاتھوں آزاد نہیں ہو پا رہے، اپنے آپ کو نکال نہیں رہے، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور نہیں نکال سکتے کہ اب دوسرے جو ہے وہ ساتھ میں آپ شعور کی اچھی بات کریں گے، جیسا ابھی میں نے وہ اٹلی بچے کی آپ کو بتائی، تو وہ جو وہاں کے بڑے بڑے کرتا دھرتا تھے اپنے آرگنائزیشن کے، انہوں نے اس کو چند باتیں تو بتا دی، لیکن وہ فکر و تدبر چونکہ نہیں بتا سکے، اس لیے انہوں نے اس کو فوراً وہیں پہ سٹاپ لگوا دیا کہ اگر اس کو فکر اور شعور و تدبر مل گیا تو وہ اگر مزید کوئی سوال کرے گا تو اس سوال کا جواب ہم کہاں سے لائیں گے اور کیسے دیں گے، کیونکہ ہم تو اس کا جواب جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب جب اس کو اتنی بلند علمی کی بات پتہ چل جائے گی تو وہ ہم سے جو مانگے گا وہ ہم اس کو کہاں سے دیں گے؟ ہم نہیں دے پائیں گے، لہٰذا اب چونکہ نہیں دے پائیں گے اس لیے اس کو اس طرف مائل کرنے کی، راغب کرنے کی بھی جو بھی کوئی سلسلہ ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، وہ نہیں چاہیے۔ یہ ہے حضرت انسان کا وہ خوف۔ اب یہ اس خوف کے ہاتھوں غلامیوں میں اور ضرورتوں کی طلب میں باندھ کر شعور و فکر سے اس کو ہٹا رہا ہے، بیگانہ کر رہا ہے کہ جو، لیکن یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اس کو حیات نہیں کہتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ ساری برائیاں پیدا اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس خوف ہے، ہمارے پاس ہول ہے، ہمارے پاس ایک ڈر ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمارے پاس اندر کی روشنی کی وہ بصیرت نہیں ہے جو ہمیں آئندہ کے لائے عمل سے آگاہی دے سکے، اور جب ہم آئندہ کے لائے عمل سے بے خبر ہیں تو ہمیں کبھی بھی کوئی چیز نہیں مل سکتی، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ رسمی ڈگر پر چلتے رہنا، گزارتے ہوئے یقین کیجئے صرف دکھ، درد، تکلیف، ظلم اور تڑپ یہی باقی رہے گا۔ للہ اس رسمی ڈگر سے اتریے، ہٹیے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیے کہ جہاں پہ آپ کامیاب اس دور کے انسان بن سکتے ہیں، اور اسی سے انسان آخر میں یہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے آئے گا کہ مجھے بیداری کے راستے کا تعین کرنا ہے، لیکن اس بیداری کے راستے کا تعین کروانے کے لیے ہمیں ایسے ذہنوں کی ضرورت ہے جس کو کہ آج کا پابند کلچر اور پابند فکر انسان آپ کو آگے نہیں آنے دیتا، بڑھنے نہیں دیتا، اس کو ہر چیز کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس کی بیداری کے راستے کا تعین کرنے کے لیے بھی اس کو اپنا ایک سلسلہ تقویم بدلنی پڑے گی۔ گزرے ہیں پہلے کوئی مایا کا کیلنڈر کہلاتا تھا، کوئی اس طرح کا سسٹم کو، تو اب اس کے تحت جب آپ اپنے آپ کو معین کر لیں گے اس سلسلے میں، آج ہمارے ہاں کیوں ایک چاند رمضان کا ہو، عید کا ہو، اتنی مشکلات اور عذاب پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم نے اپنی تقویم کو بدلا ہے، نہ ہی اپنے سلسلے کو سمجھا ہے۔ بغیر سمجھ بوجھ کے جب تک آپ اندھیرے میں نہیں، رسول اللہ نے کہا ہے کہ چاند دے کر، ارے بھائی اس وقت میں کوئی دریافت نہیں تھی، وہاں سسٹم کا پتہ نہیں تھا، وہاں اس راہ گزر کا پتہ نہیں تھا، صرف آپ دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ چاند نمودار ہو چکا ہے، رمضان کا ہے یا عید کا ہے۔ لیکن آج آپ کے پاس پورے سال کا اس کا طلوع ہونا اور غروب ہونا جب یقینی ثابت ہو چکا ہے، تو آپ کیوں ضد پہ بیٹھے ہیں؟ کیوں اپنے غور و فکر اور تدبر سے اپنی زندگی کو آسان نہیں بناتے؟ آپ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آسان بنائیے، ان سلسلوں سے یہ فکر و تدبر کیجئے جن سے آپ کو پتا چل گیا کہ آج چاند نیا نکل آیا ہے، تو اس کو فالو کرتے ہوئے پوری کائنات میں ایک پلیٹ فارم پہ، ایک نقطے پہ جمع ہونا، یہ آپ کی وہ منزل ہے جو خدائے بزرگ و برتر آپ سے
مانگ رہا ہے, جان رہا ہے کہ فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, فکر کرو, تدبر کرو, جانو, پہچانو اور اپنے نئے سسٹم کو اپنے رائج کرو. کیونکہ اسی لیے اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ دوسرے قسم کے رنگوں کے اورا رکھتے ہیں. آپ یقین کیجئے آج کے بچے ایک مختلف قسم کی اورا یعنی انرجیوں کا ایک حالہ جو ہر انسان کے گرد ہوا کرتا ہے, اور یہ وہ رنگ ہے جو قلب آپ کی یعنی دل اور ذات کے آخری بلند درجے تک کا رنگ ہے, اور جس میں وہ آتا ہے. اب اس لیے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بلند شعور رکھتے ہیں. ان کی روحوں کے رابطے نے بتایا ہے کہ یہ وہ وقت ہے, وہ روحوں کے رابطے بتاتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جہاں سے آپ کو حقیقت زندگی اور حقیقت ذات اور حقیقت مزاج مل رہا ہے. آپ بچوں کو دیکھیے, اب اکثر آپ کو نظر آتا ہے بچہ 2 سال کا ہے اور وہ آپ کو قرآنی ساری تفصیلات سنا رہا ہے, کیونکہ اس کے برین میں یہ جو ابھی پچھلے سلسلے سے جیسے سورہ واقعہ میں موجود ہے کہ ہم ایک نئی جگہ پر پیدا کر دیں, ایسے سلسلے کے جس کو تم جانتے نہیں, اور وہ کچھ ایسے ذہن جو ابھی تکمیل کی منزل پر اپنے سلسلہ زندگی کو اوصاف الہی کو پہنچانے سے محروم رہے, وہ دوبارہ سے ایک نئے جہان میں ایک نئے صورت میں پیدا کیے گئے, اور ان کے پاس وہ چیزیں ابھی برین میں اسی طرح موجود ہیں, یعنی کہ روح کے بیداری کے ساتھ کہ جیسے ہی وہ اس بدن میں اترا اس کے برین کے ساتھ وہ منسلک ہو گیا, اور وہ آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہے, وہ سلسلے بتا رہا ہے جو آپ کی سمجھ اور عقل سے زیادہ ہے. مجھے ایک خاتون کہنے لگی کہ ہماری 2 سال کی بچی ہے, وہ جس موبائل کے اوپر ایسی سی چیزیں کر لیتی ہے, دریافت کر لیتی ہے, نکال لیتی ہے جو ہم سے بھی نہیں ہوتی, ہم بڈھے ہو گئے ہیں, ہماری عقل و فکر میں وہ چیز نہیں آتی جو اس کے برین میں ہے. چھوٹے بچے زیادہ سمجھ رہے ہیں, وہ زیادہ کمپیوٹر میں ٹیلنٹڈ ہے اور سلسلے کو جان رہے ہیں, کیونکہ فکر اور تدبر اور انرجی کے ساتھ شعور کے سلسلے بدل چکے ہیں. آج کے دور سے جو انرجیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں وہ بچے پہ اثر کر رہی ہیں. اگر ماں باپ تھوڑا بہت اپنی اس عالم میں توجہ اس طرف مبذول کرتے ہیں کہ جب بچہ اپنی ماں کے شکم میں پل رہا ہوتا ہے, ماں کی سوچ, ماں کی فکر, ماں کا تدبر اس کو وہ غذا دیتا ہے جو اس کی روح لیے جاتی ہے. غذا میں صرف کھانا پینا نہیں آتا بلکہ علم روح کی غذا ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے جتنا آپ علم اپنی ذات کے اندر ڈالتے جائیں گے, آپ کی ذات میں علم بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی آپ کے اندر کا سلسلہ متحرک ہوگا, انرجی کا لیول اتنا آگے بڑھنے لگے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ بچہ, اس کی تو عمر بہت تھوڑی چھوٹی ہے, اس کو کہاں سے پتا چل گیا ان باتوں کا, یہ کیسے جان گیا. تو اس کے اورا میں, اس کی روح کے نور میں, اس میں وہ چیزیں موجود تھیں جب وہ شکم مادر میں تھا, اور ماں نے اس چیز کو بنانے میں اس کو پہنچا دیا, اس کی روح نے لے لیا, چاہے ماں کو اس کی خبر بھی نہیں تھی. تو یہ سب کہاں سے آ گیا, یہ زیادہ کہاں سے سیکھا جا رہا ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی اپنے بڑے وقت کے وہ بہت بڑے تھے, اب ان کو تو جتنا علم جس کے پاس ہے اتنا وہ بات کرتا ہے, جتنی ان کی پہچان ہے اتنی وہ پہچان کرتے ہیں. ہم نے چونکہ اپنے رسالت مآب کے بارے میں سیدھا سلسلہ کیا ہی نہیں, ہم نے محبت کو چھوڑ کر نفرت اور ظلم کو اپنایا, ہم نے ان ازواج طاہرہ کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جس سے ہم نے اپنا راستہ خود کھوٹا کر لیا, اپنے راستے کو خود تاریک کر لیا. تو آپ نے اس سلسلے سے جو سیکھنا تھا, اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان سے کیوں لیں, ان سے کیوں سیکھیں. آج کے دور میں ہم تربیت میں آگے ہیں اور ریسرچ اور ہے, ہم نے صرف وہ پوائنٹس سیکھنے ہیں میرے پیارو. ہم نے وہ سیرت, آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سیرت ہوتا ہے وہ عمل, دیانتداری ہے, سچائی ہے, پاکیزگی ہے, محبت ہے. رسالت مآب اپنی بیٹی سے محبت کر رہے ہیں, دروازے پہ آتے ہیں جب سب کو مل کے کسی غزوہ میں جا رہے ہیں یا کسی جنگ میں, تو آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے ہیں, کیونکہ محبت کا تقاضا بیٹی سے زیادہ دیر تک جدائی برداشت نہیں کرتا. اب وہ واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے در فاطمہ زہرا پہ آتے ہیں. یہ سلسلے خالی ایک رسم نہیں تھی,
ایک پورا تربیت کا شیڈیول تھا. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ تقاضائے محبت جب آ جاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو اس میں اس طرح محبت کے سلسلے میں رواں رکھتا ہے. اس چیز کو عمل رسالت مآب سے سیکھیے، اور جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کی بیٹی کے احترام اور محبت میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایک آپ نے سلسلہ سیکھنا ہے. آپ نے محبت کے اس درجے اور اس پہلو کو سمجھنا ہے اور سیرت رسول اللہ سے اس کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کا لائحہ عمل قائم کرنا ہے. اس لیے ہم یہ مثبت چیزیں، اور اگر ہم اس میں جھوٹے پیدا کر دیں تو ہمارا سارے کا سارا شیرازہ بکھر جائے گا کہ رسالت مآب ہر ایک کا احترام کریں گے، ہر ایک سے محبت کریں گے، لیکن آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے، آپ کے اورا کو تقویت دینے کے لیے، آپ کو پیغام کبریا کے شعور تک پہنچانے کے لیے جو شخصیتیں یا جو ہستیاں موجود ہیں ان سے استفادہ آپ اس لیے کریں گے کیونکہ آپ ان کی سیرتوں پر چلیں گے. جب آپ ان کی سیرتوں کو فالو کریں گے تو آپ کو پوائنٹس وہ ملیں گے جو آپ کی ذات کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں. رسالت اگر راستے چلتے اپنے کسی عمل کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں بھی ہاں ہمارے پاس تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے، ہم کیسے کریں. آپ اپنے وقت کے حالات کے مطابق عمل کیجئے، دوسرے کی مدد کیجئے. یہ رسالت کی ذات سے آپ کو سیرت کی وہ نور کی کرن عطا ہوتی ہے جس سے آپ عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو مقرب الہی بناتے ہیں، اپنے آپ کو مقرب خدا بناتے ہیں. میرے عزیزوں، ان زندگیوں میں ان پاک ہستیوں کے اتوار میں جو موجود ہے وہی وہ فکر اور تدبر کی بات ہے جو آپ نے تھرو آؤٹ زندگی میں لینا ہے. اسی سے آپ نے کھڑے ہو کر آگے بڑھنا ہے. اگر شعور زندہ ہے تو دوسرے کا وہ نقش دیکھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ کیا تھا. اب یہ وہ کبھی بھی جب اس کے پاس شعور زندہ ہے وہ جان چکا ہے کہ میری زندگی فکر و تدبر کے لیے ہے، میری زندگی مین مرکز کو پہچان کے لیے ہے، میری زندگی اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ میں ایک تسلسل حیات کو سمجھتے ہوئے اس میں کریشن کروں، اس میں نوادرات پیدا کروں. میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں کیوں نہ بناؤں. اگر کوئی چیز کو کریٹ کرتا ہے، کوئی صنعت بناتا ہے، کوئی خوبصورت عمارت بناتا ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کی عقلوں کو دنگ کرنے کے لیے، حیرت زدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یقین کیجئے کہ پروردگار عالم کی دی ہوئی وہ عطا ہے جس سے وہ خلقت کے اس عمل پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ بنا کر متحیر کر دیتا ہے دوسروں کو، دیکھنے والوں کو جو اپنی سوچ و فکر میں وہاں تک موجود نہ تھے. یہ ہے وہ اس زندگی کی اصل حقیقت کہ میں نے تجھے نور دیا، میں نے تجھے طاقت دی، میں نے تجھے شعور دیا، میں نے تجھے فکر دی، میں نے تجھے پورے کا پورا اختیار دیا کہ میں تیری ذات میں موجود ہوں، میری صفات تیری ذات میں موجود ہے. لہٰذا اب تو نے کیا کرنا ہے، تو نے خود اس نور کو، اس قوت کو بروئے کار لانا ہے. اب یہاں تک سوچنے کے لیے حضرت انسان کے پاس نہ وہ شعور ہے، نہ وہ فکر ہے، نہ وہ حقیقت ہے. اوہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو یہ ہے، وہ تو خدا ہے. ارے بھائی وہ خدا، ہم تو خدا نہیں ہو سکتے، میں عرض کیا کرتی ہوں، لیکن خدا تو ہم ہے، وہ تو ہماری ذات میں موجود ہے، اس کا نور تو ہماری روح کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے. تو میں کیوں نہیں اپنے روح کو بیدار کرتا، میں کیوں نہیں اپنے روح کو اس مقام پر لاتا جہاں پر میں پروردگار عالم کی صفات سے کائنات کے سلسلے کو بدل کے پوری کائنات کو دکھاؤں کہ ہاں دیکھو کہ میرے اندر صفت پروردگار، نور پروردگار کی وہ روشنی موجود ہے جس سے میں نظام کو، اس سلسلے کو، اس کمال کو، اس خلقت کو، اس صنعت کو اس مقام تک پہنچانے کا ادراک اور اختیار رکھتا. یہ اختیار کی بات ہے. جب تک آپ اختیار کے اس زمرے میں نہیں آتے ہیں، سیرت کو نہیں سمجھتے ہیں، سلسلے کو نہیں سمجھتے ہیں، میرے عزیزوں دیکھیے اگر آپ کو شریعت نے کچھ باتیں بتائی ہیں تو اس پر پورا عمل کیجئے. آپ پورا عمل ہی نہیں کر رہے. ایک مرد عورت کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، انہوں نے جو حکم خدا کے خلاف حرام کیا ہے، تو اب اس کی سزا سنسار کرنا ہے. سنسار کرنے سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اس جرم کی تصدیق کے لیے جن حالات کو، جن وجوہات کو بیان کر کے عمل کرنے کے بعد سزا دینا واجب کرنا ہے، پہلے اس الزام کو
جرم میں تو آپ یقین کی منزل پر لا کر شو کیجئے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو 4 گواہ چاہیے. اگر وہ بول بھی رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی، تو آپ کو وہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اگر وہ اقرار کر لیں تو آپ ان کو سنسار کر دو، بلکہ 4 گواہ لاؤ. آپ کے پاس کبھی 4 گواہ نہیں ہو سکتے. خدا کی حکمت کو سمجھیے، اس لیے آپ کو اس کو سنسار کرنے کا حق نہیں ہے. جب آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تب آپ سنسار کر سکتے ہیں. ایک عورت اپنے معاملات کو خود ذاتی جانتی ہے، اس کو بیان کر رہی ہے تو آپ کو اس کو یقین کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. قدرت نے یہ نہیں کہا ہے کہ ادھر ادھر کے جھوٹے موٹے گواہ لا کے ان کو سزا دے دو. یہ جرم ہے. فلاں کی عدت پوری نہیں ہوئی، فلاں کا نکاح نہیں ہوا، فلاں نے حلال کیا، فلاں نے حرام کیا. یہ آپ کا میٹر نہیں. اس کے لیے پروردگار عالم نے قانون بنائے ہیں، اور اگر آپ خدا کے قانون کو پامال کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ وہ گروہ ہیں جو خدا کے خلاف محاذ جنگ بنا کے کھڑا ہے. اور آپ کا انجام کیا ہے یہ آپ اسی دنیا میں بھی اور اگلے سلسلے میں روح کے عذاب سفر سے، اس اذیت میں کہ جس کو کبھی کوئی آپ کے لیے ختم نہیں کر پائے گا. آج جو انسان اپنے اس غرور میں اندھا ہو چکا ہے کہ میں طاقت رکھتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو یقین کیجئے پروردگار عالم نے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اختیار اس نے خود رکھا ہے. اور اگر آپ نے اس کو جھوٹ بول کے، غلط بیانیاں کر کے، حکم خدا کو پامال کر کے، یہ آپ کا جو فیصلہ آپ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو آپ حکم خدا کے کو پامال کرتے ہیں. اب جب پورے کے پورے سلسلے، ممالک اور بڑے بڑے حکومتوں والے، سلسلے والے سارے کے سارے خدا کے احکام کو مسخ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ خدا تو صابر ہے، کچھ عرصہ تو وہ دیکھے گا، صبر کرے گا، لیکن اس کے بعد فتح ہمیشہ رحمان کی ہوتی ہے. فتح ہمیشہ خالق کل کی ہوتی ہے. انجام کار مالک اور سلسلے کو چلانے والا اللہ کی ذات کا وہ سلسلہ ہے کہ جس کو تعمیل کے بغیر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اسی کو اسلام کہتے ہیں. یہ تسلیم و رضا جس کو کہتے ہیں، وہ قانون فطرت کو ماننا ہے، وہ قانون قدرت کو ماننا ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں اور عام جو سلسلہ بنا ہے، فکر و تدبر سے محروم لوگوں نے ایک ہوا اٹھا رکھا ہے. پوری پوری جماعتیں بن چکی ہیں کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کہہ دیں گے تو ہم رسالت کے اس ماننے والوں میں جس کے آگے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک الفاظ کے علاوہ عمل کرتے تو آپ ایک پرسکون مجمع ہوتے، آپ اصلاح عالم کے پیامبر ہوتے، آپ علمبردار ہوتے، آپ کائنات میں تسکین دے سکتے، آپ رسالت کے حکم کے مطابق اس اللہ کی مخلوق کے لیے باعث راحت اور رحمت ہوتے، اذیت اور زحمت نہ ہوتے. آپ اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی کاٹ ڈالنا اپنا ایمان نہ سمجھتے. اب دیکھیے کسی نے کہہ دیا کہ ناموس رسالت کے، کسی نے وہاں کہہ دیا چوتھے محلے میں، اور آپ نے عقل، فکر، شعور کو چھوڑ کر، یہ ہے وہ منزل، یہ ہے وہ تدبر و فکر جو قرآن مانگ رہا ہے، لیکن مسلمان نام نہاد نام لینے والا وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہی ملک کو، اپنی ہی املاک کو، اپنے ہی ساتھ رہنے والے شہریوں کی زندگیوں کو اجیر اور ابتر بنانے کا اختیار پائے اپنے ہاتھ میں لے لیتے. یہ ہے وہ ظلم جو خدا کے خلاف ہے کہ جی انہوں نے ناموس رسالت میں ہی کیا، ہم سب کچھ تباہ کر دیں گے اپنے ملک میں، فلاں کو نکال دیں. یہ نہیں ہے طریقہ. میں نے پہلے بھی کسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ آپ کو اس کے سلسلے کے لیے سیرت رسول اللہ کو دیکھنا ہے. یہ کوئی قانون ہے ہی نہیں. قدرت نے فرمایا قرآن مجید میں، اے اللہ، اے میرے حبیب، یہ تجھے ایسا کہتے ہیں، یہ تجھے برا بھلا کہتے ہیں، یہ تجھے ابتر کہتے ہیں، یہ تجھے جادوگر کہتے ہیں، یہ تجھے دیوانہ کہتے ہیں، ان کو چھوڑ دے ان کے حال. یہ ہے حکم خدا. ان سے نبٹنے کے لیے میں موجود ہوں. تم کو کیا کرنا ہے لوگوں؟ تم کو سیرت پیغمبر پر عمل کرنا ہے، یہ میرا خدا کہہ رہا ہے. اب جب آپ سیرت رسول اللہ پہ حکم خدا سے عمل درآمد ہوں گے، آپ جب پروردگار عالم کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے خود
اس کے اختیارات سے زندگی کا لائحہ عمل طے کرنے والے ہوں گے، تبھی آپ نجات یافتہ ہوں گے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ زمانہ اب خدا کہہ رہا ہے کہ تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان سے نپٹنے کے لیے ان سے نپٹنے کے لیے میں موجود ہوں۔ آپ کے پاس ان سارے جنگ و جدول اور ان ظلم و جبر کے بعد جو چیز باقی رہ جاتی ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے ظلم سے کسی کو مار ڈالا تو باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہ بچا۔ آپ کا وہ جذبہ، آپ کا وہ آپ کو کبھی سکون سے چین سے کبھی جینے نہیں دے گا۔ البتہ آپ کا ضمیر جب تک آپ کا نفس ایک سو چکا ہے تو آپ زندگی کی کسی منزل پر اگر بڑھنے کے قابل نہیں رہے ہیں، پھر آپ دنیا سے ہی دھتکار دیے جاتے ہیں۔ باقی بچتی ہے، اس کے بعد ظلم ختم ہو گیا، کیا بچا؟ باقی تو محبت ہی بچتی ہے۔ ظلم کا تو اختتام ہونا ہی ہے۔ اب کسی نے رسول اللہ سے کہا آ کے، یا رسول اللہ، لوگ آئے یہ فلاں شخص جو ہے، اب دیکھیے آپ کو سیرت رسول اللہ سے فکر و تدبر سے اپنا راستہ بنانا ہے، اس کا تعین کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ لوگ وہ ہیں یہ آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے بد کلامیاں کی، انہوں نے آپ کے خلاف لکھا، کلام لکھا، یہ کیا وہ کیا۔ رسالت مآب مسکرائے اور کہا اچھا ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ اب وہ ایک اٹھا، میں کاٹ دوں؟ نہیں تم نہیں۔ دوسرا نے کہا نہیں۔ جب کئیوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اے علی، دیکھیے یہ ہے وہ فکر آپ کے لیے اور پوری کائنات کے لیے، وہ تدبر ہے جس سے آپ کو سکھایا گیا اور قیامت تک یہ راستہ بتا دیا گیا، اس کے بعد بھی آپ ظلم کر رہے ہیں تو یہ خدا اور رسول کے خلاف آپ کا میدان جنگ ہے شیطانوں والا۔ اے علی جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو۔ اب روایت کہتی ہے، ہم نے تو پڑھا ہے معلوم پڑا کہ جب اس کو لے گئے اور جا کر 2000 درہم دیے اور ایک اونٹ دیا اور اس کو کہا کہ بھاگ لے، یہاں سے چلا جا، بھاگ لے، لوگ پیچھے ہیں، ان سے میں نمٹ لوں گا۔ اب لوگ دیکھیے یہ ہے وہ بے عقل، بے شعوری اور جہالت کی منزل کے آگے کا۔ دیکھیے یا رسول اللہ، آپ نے کہا علی اس کی زبان کاٹ دو، تو انہوں نے تو نافرمانی کر دی، انہوں نے تو اس کو پیسہ دے کے، اونٹ بھی دے کے بھگا دیا تاکہ ہم اس کو نہ ختم کر دیں، زبان نہ کاٹے۔ رسالت مسکرائے، کوئی جواب نہ دیا۔ اب یہ دوسری جو یہ منزل ہے رسالت مآب کی، یہ وہ سلسلہ ہے جس میں ان کو چیخنے چلانے اور وضاحت کرنے کی نہیں بلکہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ عمل آپ کا، آپ کی شہادت ہے۔ عمل وہ سلسلہ ہے جس سے آپ استحکام عالم کو بھی قائم رکھتے ہیں اور اپنی ذات کو بھی۔ اب آپ مسکرا دیے اور خاموش ہو گئے، لوگ حیران کہ یہ کیا، علی نے تو مخالفت بھی کی، رسالت کے قول کی، اور انہوں نے مانا نہیں۔ دوسری صبح کیا دیکھا کہ وہ شخص وہیں بیٹھا وضو کر کے رسالت کی شان میں قصیدے گا رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ یا رسول اللہ، آج تو وہ آپ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے۔ کہا ہاں، اس کی باطل زبان چونکہ علی نے کاٹ دی تھی، اس کی حق کی زبان چل پڑی، رواں کر دی تھی۔ اس فکر و تدبر تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس راہبر کی ضرورت ہے جو آپ کو ان کے اصل معنی سمجھا سکے، یعنی کون سی زبان کاٹنی تھی۔ آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے جو اس کی حقیقت میں زبان کاٹنے کو ہر وقت تیار بیٹھا ہے، نہ کہ اپنے عمل سے، یعنی اس خوبصورت عمل سے۔ جب علی نے کہا کہ جا یہ لے درہم اور چلا جا اور اپنی جان بچا، تو اس نے کہا کہ کیا عالی مزاج اور عالی اخلاق لوگ تھے کہ مجھے سزا دینے کے بجائے، برا بھلا کہنے کی بجائے، انہوں نے میری جان بچائی، مجھے ان لوگوں سے کہ جو میری در پہ تھے، جان کے در پہ تھے، ان سے نجات دلوائی۔ یہی سچا مذہب ہے اور یہی سچے لوگ ہیں۔ اور وہ پلٹ آیا اور اس نے صبح اٹھ کے رسالت مآب پر قصیدہ گوئی شروع کر دی۔ تو یہ فکر چاہیے آپ کو، یہ تدبر چاہیے ہم سب کو۔ ہم جب تک اس فکر و تدبر کو اپنائیں گے نہیں، ہم کائنات میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور اسی لیے خطہ زمین سے فکر و شعور جب اٹھ گیا تو ہر انسان کو مار ڈالنا، قتل و غارت کرنا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہمارے ہاں کشمیر میں، غزہ میں، یعنی کہ اس فلسطین میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں، اور اس سے سب سے بڑا آج
کا جو موضوع یا ثانیہ ہے کہ پاکستان میں جن مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے، یہ کبھی وہ تو چلو دوسرا مخالف گروپ تھا، لیکن یہاں پہ محافظین اپنے وطن کے سلسلے اور جو بھی تھے وہاں پہ قیامتیں مچی پڑی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ پروردگار عالم کا جلال جب جوش میں آ جائے گا، جب پروردگار عالم کی وہ طاقت جو اصل نور ہے، وہ محبت کی شعائیں جب نکلیں گی تو ظلم کا خاتمہ تو ہوگا، جب روشنی آئے گی تو اندھیرا تو ختم ہو جائے گا۔ اب جو جو کریٹ کر رہا ہے اس ظلم کی داستان کو، جو جو پیدا کر رہا ہے، اس کا ملیا میٹ ہونا تو حق بن جاتا ہے۔ تو علی علیہ السلام نے ہم کو یہ سکھایا کہ رسالت مآب نے جو فرمایا ہے اس کے بارے میں فکر اور شعور اور تدبر حاصل کرو۔ اگر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کی زبان کاٹ دو تو مدینہ علم نے کہا تو باب مدینہ العلم جانتا ہے کہ اس کو میں نے اس کی زبان سے کیسے نجات دلوانی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے بے زبان کر سکوں۔ اگر وہ ایسا کر دیتے تو وہ شخص کبھی بھی اسلام کے راستے پہ نہ آتا، محبت کی بات نہ سمجھتا، ایمان نہ لاتا، اور رسالت اور اس کے رب اور علی المرتضیٰ کے بارے میں وہ قصائد کہنے کے قابل نہ رہتا۔ اب وہ قیامت تک کے لیے وہ الفاظ بولتا رہے گا جو اس کو مذہب اسلام کے ان وارثوں نے دے دیے، وہ زبان جو اس کو عطا کی گئی۔ یہ فکر و تدبر ہے میرے پیارو، فکر و تدبر سے کائنات کو سمجھو، اپنے اندر کی انرجی کو جو کہ دن رات متفرق ہو رہی ہے۔ ہم ہر روز کتنے ہی زمانے پیدا کر رہے ہیں جن کا تمہیں شعور بھی نہیں۔ ہم نے کتنے یونیورس کے سسٹمز عالمین کو پیدا کیا، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں ہم ہر روز عالمین کو پیدا کر رہے ہیں، اس لیے تو میرا خدا ہر روز آپ کو ایک نئی صورت میں، شکل و صورت میں نظر آ رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ تدبر اور فکر ہمارے لیے مختص فرمایا ہے، لیکن ہم جب بھی کوئی نہیں 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 یہ نہیں ہمیں چاہیے، وہ فلانے مولوی نے ایسا کہا نا تو ایسا تھا، اس مولوی بیچارے کو خود پتا نہیں، لیکن ہماری جہالت کی انتہا دیکھیے کہ ہم بجائے اس کے کہ حقیقت کو جانے پہچانے، اس پر ریسرچ کریں، اس مولوی پہ سب ڈال دیتے ہیں کہ شاید وہ اس کی زبان سے خدا بول رہا ہے، یہی خدا ہے، یہی رسول اللہ معاذ اللہ ہے، یہی معاذ اللہ سارے نبی ہیں، جو کچھ ان کے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہمارے سامنے آیا، جو کچھ انہوں نے کیا، بس صرف انہی کو مولوی صاحب کو پتا ہے۔ اور مولوی صاحب کو چاہے زندگی کی اقدار کا ایک ذرہ بھر بھی پتا نہ ہو، کیونکہ وہ خود اس سے بے خبر ہے، اور ان کی زندگی اور ان کی ذات کائنات میں اس فرسٹریشن میں ہے کہ جس سے وہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ پیسے دے جاؤ، یہ کر لو، فلانے ایسے کیا، اس فلانے ڈمکانے کو ایسے کر دو، گندی زبان سے گالی دی جا رہی ہے۔ وہ جو گلی محلے کے اپنی طرف سے مدرسے کے مالک بنے ہوئے مدرس ہیں، ان کی گفتگو میں، زبان میں کہیں بھی رسالت مآب والی وہ شیرینی نہیں ہے، وہ پاکیزگی نہیں ہے، وہ طہارت نہیں ہے۔ اب جو آپ پیش کر رہے ہیں اسلام کے بڑے مولانا یا پہنچانے والے یا نائب رسالت مآب بن کے مسجدوں پہ، جب آپ کے پاس اخلاق ہی نہیں تو آپ رسالت مآب کے نائب کیسے کہلائے؟ ان کی جگہ ان کے الفاظ کو بیان کر کے پہنچانے کے قابل کہاں رہے؟ جب آپ کے پاس وہ حلمت ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس وہ شیرینی ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس سکون ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس خدا کی مخلوق کو سمجھنے کا یارہ ہی نہیں ہے۔ کبھی رسالت، بعض اوقات چیزاتی رسالت میں فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ یا معصومین نے کہا تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، یہ ان کے اعمال نہیں ہے۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ وہ ایک روایت تھی، خیر لمبی چوڑی اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کہ کسی کو مار دیا دیکھا اور کسی کو مار دیا کعبے میں حج کے دوران، یعنی یا عمرے کے دوران۔ حضرت علی نے تو حاکم وقت کے پاس شکایت آئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے مارا۔ یہ باتیں عقیدت اور محبت میں تو آ سکتی ہیں، لیکن یہ باتیں وہ حقیقت نہیں ہے جو پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کو بخشی ہیں۔ وہ علم کے سمندر ہے، بے شک یہ ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے وہ کبھی بھی۔ اب یہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ اتنا جنگوں میں بھی قتل و غارت ہوئی، تو وہ لوگ تھے کہ جو مخالف میں اسلام یعنی کہ اصل مدعا خدا کو ختم کرنے کے لیے خود
اس چیز کو ختم کرنے پہ تل گئے تھے جس کی ترویج ضروری تھی، اس کے لیے علی علیہ السلام نے خدا اور رسول کے حکم کے تحت جتنا جتنا مناسب سمجھا اس کو ختم کیا، تاکہ خدا کا دین قیامت تک کے لیے قائم، اس علم کو وہی اپنی ذات میں رکھتے تھے، ورنہ تو عمر عبدود کے سینے سے اوپر اتر گئے کہ نہیں، اس میں میری ذاتیات شامل ہو جائے گی۔ جب اس نے ہار گیا، کوئی حل نہ رہا، تو علیہ السلام پہ اس نے بدتمیزی کی اور گستاخی سے تھوکنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عقل و فکر سے جاننا، پہچاننا اور کمال حد تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اپنے آپ کو اس فکر میں، تدبر میں لے کے جاؤ جو دین کی اصل ہے، نہ کہ خود ساختہ بنائی ہوئی کسی چیز کو آپ کچھ کا کچھ کہہ دیں اور بنا دیں، اور اپنے نظام کے مطابق، اپنے گندے کلچر کے مطابق ہر چیز کو بدل کر اسلام کا چہرہ مسخ کر کے بیڑا غرق کر دیں۔ فکر و تدبر دین ہے، فکر و تدبر سے دین کو جانیے، پہچانیے، سمجھیے اور اپنے انجام تک پہنچیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی نشست کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لہٰذا آئندہ پھر آپ کے حضور میں اسی فکر و تدبر کو سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ان مبارک مہینوں میں اللہ میں آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے درجات بلند کرے، اور آپ کو بہت زیادہ عنایتیں اور نوازشیں، ابدیت اور فکر اور شعور کی دولت سے مالا مال کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے خدا